السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 17 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جب ایک بدھ راجا اشوکا نے کالنگا کی لڑائی جیتی اور مرگ داؤ کے مقام پر ایک عظیم بدھ مٹھ کی تعمیر کروائی، تب سارگلیان نامی پروہت وہ مورتی لے کر پاٹلی پتر آیا اور خواہش کی کہ مہاراج مورتی کو یہیں مٹھ میں رکھوا دیں۔ سارگلیان کو خطرہ تھا کہ وہ مورتی کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ یہ مورتی بدھ بھکشوؤں میں کشمکش کا ذریعہ بن گئی تھی۔ بعض نامعلوم بھکشو اسے حاصل کرنے کی فکر میں تھے۔ غالباً انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مورتی میں جیون کا کوئی اہم بھید چھپا ہوا ہے۔ آنند بھکشو کی بنوائی ہوئی یہ مورتی پاٹلی پتر کی تباہی تک وہیں رہی۔ بعد میں پتہ چلا کوشی نگر کے جس کاریگر نے مورتی بنائی تھی، اس نے برکت حاصل کرنے کے خیال سے تھوڑی سی راکھ اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بعد ازاں اس نے بالکل ویسی ہی ایک اور مورتی تیار کی اور وہ راکھ اس کے اندر محفوظ کر دی۔ اس پر وہی 4 الفاظ لکھوا دیے اور بدھ کے 4 نام کندہ کروا دیے۔ گویا اب ایک جیسی 2 مورتیاں تیار تھیں، مگر آنند کو دوسری مورتی کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ مورتی بھی خفیہ طور پر مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتی رہی۔ ایک بہت بڑا بدھ اروہت اس مورتی کو لے کر تبت چلا گیا، جہاں بدھ دھرم پھیلنے لگا۔ اس طرح وہ مورتی مذہبی یادگار کے طور پر صدیوں تک لہاسا کی بدھ خانقاہ میں رہی۔ پھر انات بنڈو نام کا ایک تبتی لاما گیا کی یاترا کے لیے ہندوستان گیا تو مورتی بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ انات بنڈو تبت واپس نہیں پہنچ سکا۔ وہ آسام کے پہاڑی سفر میں جاں بحق ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا مورتی کہاں گئی جسے وہ ساتھ لے گیا تھا۔ چاچا کی کتاب میں انات بنڈو کا نام پڑھ کر میں بری طرح چونکا۔ سروپ جی نے ساؤ خاندان کے بانی گوچی ساؤ کی جو عجیب و غریب داستان سنائی تھی، اس میں انات بنڈو کا بھی ذکر تھا، جس نے تبت کے پہاڑوں سے اتر کر آسام کے پربتوں کے درمیان رتنا گری کی وادی میں پڑاؤ کیا تھا، اور گوچی ساؤ یہ سن کر اس کا سواگت کرنے آیا تھا کہ اس کے پاس کوئی جیون بھید ہے۔ پھر ایک دن انات بنڈو نے تنہائی میں گوچی ساؤ کو وہ جیون بھید بتا دیا تھا جو بھگوان بدھ کی امانت تھا۔ اس کے بعد گوچی ساؤ نے نروان حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دی اور رتنا گری کی وادی میں ساؤگاری کی قلعہ نما عمارت تعمیر کروائی۔ اپنے خاندان سمیت وہیں آباد ہو گیا اور مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ ساؤگاری میں نروان کی تپسیا کبھی بند نہ ہو۔ اس کے بعد آنے والی ہر نسل اسی عمارت میں جیے اور اسی عمارت میں مرے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ انات بنڈو جب گیا کی یاترا کر کے لوٹا تو رتنا گری کی وادی میں مر گیا، جہاں اس نے تبت سے اتر کر قیام کیا تھا۔ میں نے جلپنا کے ساتھ رتنا گری کے جنگل میں جو انات بن کہلاتا تھا، اس کی سمادھی دیکھی تھی، بلکہ اسی سمادھی پر میں جلپنا کے پریم کا اقرار بھی کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا ماں کب کمرے میں آئی، البتہ جب اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ وہ میرے قریب ہی چوبی تخت پر بیٹھی تھی۔ ارے کن سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج کھانا نہیں کھائے گا کیا؟ تو نے اتنی جلدی کھانا بھی تیار کر لیا؟ میں نے تو پورے 2 گھنٹے لگا دیے کھانا بنانے میں، اور تو اسے جلدی کہتا ہے؟ چل اٹھ کے کھانا کھا لے۔ میں نے مقدس مورتی کے مسودے کے ساتھ آنند بھکشو والی مورتی بھی ٹرنک میں رکھ دی۔ ماں کو یہ بتانا بالکل مناسب نہ تھا کہ اس مورتی میں بھگوان بدھ کی راکھ ہے، ورنہ وہ مورتی کو اٹھا کر پوجا کے کمرے میں لے جاتی اور اسی کی پوجا شروع کر دیتی۔ ابھی ابھی میں نے تتھاگت کا یہ حکم پڑھا تھا کہ میری راکھ اور سمادھی کی پوجا نہ کرنا، ورنہ تم نجات حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری دیوانی ماں بدھ کے اس حکم کی نافرمانی کرے۔ کھانے کے بعد ماں کہنے لگی، اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے۔ مگر ماں، مجھے ابھی چاچا کا مسودہ پڑھنا ہے۔ ارے پھر پڑھ لینا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں انکار کی جرات نہ کر سکا۔ وہ مجھے پکڑ کے کمرے میں لے آئی اور پلنگ پہ بٹھا کے بولی، اب لیٹ جا، تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ وہ بالکل ایسے سلوک کر رہی تھی جیسے میں کوئی ننھا سا بچہ ہوں۔ مجھے دن کو نیند نہیں آئے گی ماں۔ ارے پھر بھی کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ اس نے زبردستی مجھے پلنگ پر لٹا دیا اور رسوئی کا کام کاج چھوڑ کر میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ بڑے پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، میرا دھیان مقدس مورتی کے مسودے میں لگا تھا۔ سوچا وہ اٹھ کے جائے تو مسودہ یہیں اٹھا لاؤں اور لیٹے لیٹے پڑھتا رہوں، مگر اس کا اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کہنے لگی، کیشب بیٹے، تو چٹاگانگ یا ڈھاکہ میں کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتا؟ میں اس بات پر پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا، رشوت اور سفارش کے بغیر نوکری کہاں ملتی ہے؟ میں پرارتھنا کروں گی تو مل جائے گی۔ ساؤگاری کی نوکری بھی تو تیری پرارتھنا سے ملی ہے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ اب ساؤگاری کا نام اس کے سینے میں کٹار کی طرح چبھنے لگا تھا۔ اچھا یہ بتا، جب ساؤگاری میں کوئی کام دھندہ، کوئی زمینداری نہیں،
پھر سروپ جی نے تجھے کس مقصد کے لیے نوکر رکھا ہے؟ اگر یہ بتا دیتا کہ میری نوکری کا مقصد وہ مورتی ڈھونڈنا ہے جو چاچا کے ٹرنک سے نکلی ہے، جس کی خاطر منگل ساؤ ان کے پیچھے لگا تھا، تو شاید وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتی۔ میں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، سروپ جی بہت بڑے بدھ گیانی ہیں ماں، ایک خاص موضوع پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ میں اس کام میں ان کی مدد کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، نوٹس لکھتا ہوں۔ وہاں بہت بڑی لائبریری ہے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں۔ انہوں نے اتنی بڑی تنخواہ پر تجھے کس لیے نوکر رکھا ہے؟ نوکری کے بہانے انہوں نے سندر متی کے لیے تیرا رشتہ ڈھونڈا ہے، جبھی تو جھٹ پٹ لگن کر دیا۔ لگن انہوں نے نہیں کیا، ان کے بوڑھے دادا ساگر ساؤ جی نے کیا ہے ماں۔ لیکن سروپ جی بھی تو یہی چاہتے تھے۔ ہاں شاید ان کی بھی یہی مرضی ہو، لیکن تجھ سے پوچھے بغیر وہ لگن کبھی نہ کرتے۔ کیشو بیٹے، کیا سندر متی تجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ مجھے تو جلپنا بھی اچھی لگتی ہے، منجوری بھی اچھی لگتی ہے۔ رے میں نے صرف سندر متی کے بارے میں پوچھا ہے، وہی تجھے زیادہ پیار کرتی ہے نا؟ مجھے تو سب سے زیادہ پیار تو کرتی ہے، تیرے پیار کے سامنے اس کے پیار کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ پگلے، میں ماں ہوں تیری، اور وہ محبوبہ ہے، میرے اور اس کے پیار کا مقابلہ نہ کر۔ پھر تو کیا پوچھتی ہے مجھ سے؟ صرف یہ بتا دے تو سندر متی کو کتنا چاہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تجھے میری قسم جھوٹ نہ بولنا۔ میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، تو سچ سننا چاہتی ہے نا؟ سچ یہ ہے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی روشنی بجھ گئی، آنکھوں میں پانی کی لکیر سی آ گئی۔ میں اسی لیے اس سوال کا سیدھا اور صاف جواب دینے سے بچ رہا تھا کہ نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی بے چین ہو گیا۔ تو کیوں روتی ہے ماں؟ تیرے پیار کی سوگند کھا کر کہتا ہوں، منگل ساؤ چاچا کا قاتل نکلا تو سندر متی سے لگن توڑ دوں گا۔ یہ سن کر اس کے افسردہ چہرے پہ کرن سی لہرائی۔ سچ کہتا ہے؟ سندر متی سے لگن توڑتے ہوئے تیرا من دکھی نہیں ہوگا؟ میرے من کو بھول جا، تیری آگیا کے بغیر میں نے اس کے ساتھ لگن رات نہیں منائی تو تیری خاطر اس سے لگن توڑ بھی سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مجھ سے بے اختیار لپٹ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی۔ پھر بولی، کیا تیرے چاچا نے منگل ساؤ کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ میں نے کہا، ابھی میں نے ان کے سارے کاغذات نہیں پڑھے، شاید کچھ لکھا ہو۔ اگر تو آگیا دے تو چاچا کا مسودہ پڑھ لوں؟ جو تیرے من میں آتا ہے کر لے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے نکل گئی۔ میں اس خیال سے بے حد بےقلی محسوس کر رہا تھا کہ حالات کی جو دیوار میرے اور سندر متی کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے، میں اسے کیسے گراؤں گا؟ ماں کو لگن توڑنے کا قول تو دے دیا، لیکن سندر متی سے علیحدہ ہو کر میں خود ٹوٹ پھوٹ جاؤں گا۔ میں نے سوچا سب سے پہلے مجھے مقدس مورتی کا مسودہ ختم کرنا چاہیے اور چاچا کے کاغذات میں منگل ساؤ کے قاتل ہونے کا ثبوت ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا اسے قسمت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں دروازے سے برآمدے میں آیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اس کمرے میں گیا جہاں ٹرنک پڑا تھا۔ چاچا نے کتاب کے دوسرے باب کا آغاز اس طرح کیا تھا، بھگوان بدھ کے خاص شاگرد آنند بھکشو کی اصل مورتی وہی تھی جو سار گلیان نے 250 قبل مسیح مہاراجا اشوکا کو بھیٹ کی، جسے بنارس کے قریب مرگ داؤ کے استھان میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے مورتی دوبارہ پاٹلی پتر کے مٹھ میں لائی گئی۔ بدھ کی راکھ کے باعث وہ اتنی مقدس تھی، بعض روایات کے مطابق تو جب روگی اسے چھو لیتے تھے تو ان کے روگ دور ہو جاتے تھے، اسی لیے پاٹلی پتر کے مٹھ پہ ہر وقت پہرا لگا رہتا تھا۔ لیکن ایک بہت قیامت خیز زلزلے کے بعد پاٹلی پتر کا شہر تباہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ شہر کھنڈروں کا ڈھیر بن گیا، مگر اس کی تاریخ اور مذہبی عظمت لوگوں کے دلوں سے محو نہ ہوئی۔ اس کے کھنڈروں کے قریب ہی ایک نئی بستی تعمیر ہونے لگی، جس نے بتدریج ایک بڑے شہر کی شکل اختیار کر لی۔ اس شہر کو آج کل ہم پٹنہ کہتے ہیں۔ پاٹلی پتر کی تباہی کے ساتھ بدھ دھرم پہ بہت سی گھٹنائیں اور مشکلیں آئیں۔ ہندوستان میں بدھوں کے راج کا خاتمہ ہو گیا، پر ہمنوں نے بدھوں کی شدھی کا بیڑا اٹھایا۔ بہت سے پروہت، گیانی اور بھکشو دوسرے ملکوں کی طرف چلے گئے۔ جب برہمنوں نے بدھوں کا جینا حرام کیا تو کئی بدھ مندر ویران ہو گئے۔ ان حالات میں بدھ کی مقدس مورتی کسی کو یاد نہ رہی، جو پاٹلی پتر کی تباہی کے ساتھ ایک بھولی بسری کہانی بن گئی تھی۔ 1815 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال اور بہار کے علاوہ ہندوستان کے متعدد ساحلی علاقوں پہ قبضہ کر چکی، تو ہندوستان سے آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک پارٹی ہندوستان آئی۔ اس نے کمپنی سرکار کی اجازت سے کئی تاریخی مقامات پر کھدائیاں کیں۔ کمپنی اور انگریز ماہرین کے درمیان ایک سمجھوتہ ہوا کہ کھدائی سے جو تاریخی آثار اور نوادر ہاتھ آئیں گے
ان میں سے 60% کمپنی کو ملیں گے اور باقی کے ماہرین اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کھدائی کے لیے جن مقامات کا انتخاب کیا گیا ان میں پٹنہ کے قریب پاٹلی پتر کے کھنڈر بھی شامل تھے، جن کی گہری کھدائی سے بدھ دور کی بے شمار نادر اور نایاب اشیاء برآمد ہوئیں۔ انہی نوادرات میں پیتل کی ایک مورتی بھی تھی جو کمپنی سرکار کے حصے میں آئی۔ اس مورتی کے ساتھ بعض تاریخی کتبے بھی ملے جن پر پالی زبان میں مورتی سے متعلق اہم معلومات درج تھیں۔ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر کلکتہ تھا، چنانچہ بدھ کی مورتی اور کتبے فورٹ ولیم عجائب گھر کلکتہ میں محفوظ کر دیے گئے۔ اس قلعے کے عجائب گھر میں ہندوستان کے بہت سے تاریخی عجائب نوادر جمع تھے، جن میں بھگوان بدھ کی مقدس مورتی کا اضافہ ہوا تو اس کی تاریخی اور مذہبی لحاظ سے اہمیت بڑھ گئی۔ 1845 میں کلکتہ کے ایک انگریزی اخبار نے بدھ آثار قدیمہ کے متعلق ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں بدھ کی مورتی کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات تھے۔ پوری بدھ دنیا چونک اٹھی۔ اخبار نے لکھا تھا، پٹنہ کے قریب ٹیلوں کی کھدائی سے جہاں کسی زمانے میں پاٹلی پتر کا شہر تھا، جو نادر اشیاء ملی ہیں ان میں پیتل کی ایک مورتی بھی شامل ہے جس پر پالی زبان کے 4 پراسرار الفاظ لکھے ہیں اور بدھ کے 4 نام کندہ ہیں جنہیں قدیم زبانوں کے ماہرین نے حال ہی میں پڑھ لیا ہے۔ یہ ہیں وہ شبد جیون بھید 4 انائے، اور وہ نام یہ ہیں تتھاگت، شاکیا منی، امیتابھ، آتما روپی۔ آرٹیکل میں یہ وضاحت بھی تھی کہ جو کتبے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مورتی بدھ کے خاص شاگرد آنند بھکشو نے کوشی نگر کے ایک کاریگر سے بنوائی تھی، جو سارگلیان نامی ارہت نے تقریباً 2 صدیوں کے بعد مہاراجا کو بھیٹ کر دی تھی۔ آنند بھکشو کے نام پر اور پالی زبان کے پراسرار الفاظ کے انکشاف پر بدھوں نے مورتی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ قریباً 2000 سال کے بعد اس کے حصول کی دوبارہ کشمکش کا آغاز ہوا۔ کئی بدھ حکومتوں نے کمپنی کو پیشکش کی کہ اگر مورتی انہیں فروخت کر دی جائے تو وہ کمپنی کی احسان مند ہوں گی۔ ان دنوں لارڈ ہارڈنگ ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے مورتی فروخت کرنے سے انکار کر دیا، البتہ فورٹ ولیم کلکتہ کے عجائب گھر میں اس کی نمائش کا اہتمام کر دیا تاکہ بدھ کے شیدائی مورتی کے درشن کر سکیں۔ مارچ 1847 کو مورتی کی پہلی نمائش کا اعلان ہوتے ہی کئی ملکوں کے بدھ یاتری جوک در جوک کلکتہ پہنچے۔ ان میں ہندوستان کے شمالی علاقوں کے علاوہ برما، چین، سیام، تبت، نیپال، بھوٹان، جاپان اور چین کے ہزاروں یاتری بھی شامل تھے۔ یکم مارچ کو کلکتہ میں اس قدر ہجوم اور جوش و خروش تھا کہ مورتی کی حفاظت کا خصوصی انتظام کرنا پڑا، کیونکہ اس نمائش نے ایک تہوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یاتری اس مورتی کو چھونے کے لیے بے چین تھے۔ مورتی شیشے کے ایک شوکیس میں رکھ دی گئی، اسے صرف دور سے دیکھنے کی اجازت تھی۔ یکم مارچ 1847 کی پہلی نمائش پر تبت کے ایک بھکشو نے رات کے وقت فورٹ ولیم کے عجائب گھر میں گھس کر مورتی چرانے کی کوشش کی، مگر گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے پولیس کو ایک عجیب و غریب بیان دیا کہ پٹنہ کے پرانے کھنڈروں سے مورتی کا دستیاب ہونا ایک جھوٹا فسانہ ہے، کیونکہ پاٹلی پتر کی تباہی کے کئی سو برس بعد تبت کا ایک لاما اناد بنڈو یہ مورتی لہاسا سے لے کر گیا کی یاترا کرنے ہندوستان آیا تھا۔ وہ واپس نہیں پلٹا، اس کے ساتھ مورتی بھی یہیں رہ گئی، نہ جانے وہ کس طرح انگریزوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ وہی مورتی ہے جو اناد بنڈو تبت سے لایا تھا، اس لیے یہ مورتی تبت کے مذہبی پیشوا دلائی لاما کو واپس کر دی جائے تاکہ وہ اسے لہاسا کی بدھ خانقاہ میں رکھ سکے۔ تبتی بھکشو کے اس بیان پر بدھوں میں سنسنی پھیل گئی۔ مورتی کو تبت پہنچانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ آخر کمپنی سرکار نے بدھ پروہتوں اور گیانیوں کو وہ تاریخی کتبے دکھائے جو کھدائی کے وقت مورتی کے ساتھ ہی دستیاب ہوئے تھے۔ انہیں تصدیق کرنا پڑی کہ واقعی یہ مورتی آثار قدیمہ کی کھدائی سے نکلی ہے۔ اناد بنڈو والی مورتی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تبت سے آنے والے لاما اور گیانی اس انکشاف پر دنگ رہ گئے کہ آنند بھکشو والی اصل مورتی پاٹلی پتر کے کھنڈروں سے نکلی ہے، حالانکہ وہ تو اس مورتی کو اصلی سمجھتے تھے جو صدیوں سے لہاسا کی بدھ خانقاہ میں محفوظ تھی، جس کو چھو لینے سے نہ جانے کتنے روگی درست ہو چکے تھے۔ اگر اناد بنڈو وہ مورتی اپنے ساتھ ہندوستان نہ لے جاتا تو آج بھی اس کے معجزے سے کتنے ہی روگی اچھے ہو سکتے تھے، مگر یہ بھید کسی کو معلوم نہیں کہ اناد بنڈو نے وہ مورتی کہاں کھو دی۔ لارڈ ہارڈنگ نے مورتی کے ذریعے بدھ ملکوں کے ساتھ میل ملاپ کا پروگرام بنایا، لیکن اس پہ عمل نہ کر سکا کیونکہ اسی سال اس کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کی جگہ یکم جنوری 1848 کو لارڈ ڈلہوزی نیا گورنر جنرل بن کے پہنچا۔ 8 جنوری کو وہ باقاعدہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوا، جہاں اسے معلوم ہوا
کہ 1 مارچ کو کلکتہ میں بدھ مورتی کا جو تہوار منایا جانے والا ہے وہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اس کی اطلاعات کے مطابق برما اور تبت کے بدھ یاتری لاؤ لشکر سمیت کلکتہ آنے والے تھے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ فورٹ ولیم کے عجائب گھر پہ دھاوا بول دیں اور مورتی کو زبردستی اڑا کے لے جائیں۔ اس بات سے یہ خطرہ سامنے آیا کہ جب ان کو روکا جائے گا تو ہنگامے اور فساد پھوٹ پڑیں گے۔ اس رپورٹ نے گورنر جنرل کو چونکا دیا۔ 1848 میں کمپنی کئی خطروں سے دوچار تھی۔ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات پر لاہور کا دربار سازشوں کا مرکز بن گیا تھا۔ دوسری جانب مرہٹوں سے جنگ ہو رہی تھی۔ اب کلکتہ میں بدھ یاتریوں کے ہنگامے کا خطرہ امنٹے دیکھا تو لارڈ ڈلہوزی نے فوری طور پر مورتی کا تہوار منسوخ کر دیا، مگر منسوخی کا اعلان اس وقت کیا گیا جب بدھ بھکشوؤں کے قافلے مختلف علاقوں سے کلکتہ کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں بنگال اور آسام کی سرحدوں پہ روکنے کی کوشش کی گئی، جس پر تبت کے لاماؤں اور وہاں کے شاہ آوا نے کمپنی سرکار سے بہت احتجاج کیا کہ تہوار کی منسوخی کا اعلان بہت دیر سے کیا گیا ہے، اس لیے بدھ یاتریوں کو مورتی کے درشن کرنے کی اجازت دی جائے۔ شاہ آوا کی اپیل پر بدھ یاتریوں کو کلکتہ آنے کی اجازت دے دی گئی، مگر ساتھ ہی لارڈ ڈلہوزی نے خفیہ طور پر ویسی ہی ایک نقلی مورتی تیار کروائی جو اصل کے بالکل مطابق تھی، اور فورٹ ولیم سے اصلی مورتی کو ہٹا کر اس کی جگہ نقلی مورتی رکھ دی۔ دن بھر یاتری آتے رہے اور نقلی مورتی کے درشن کرتے رہے، لیکن اسی رات 3 بھکشوؤں نے فورٹ ولیم کے عجائب گھر میں گھس کر مورتی چرانے کا جتن کیا اور گرفتار ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا وہ تینوں بھکشو برما سے آئے تھے۔ کوئی مقدمہ چلائے بغیر ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی مورتی کو اڑا لے جانے کی متعدد وارداتیں ہوئیں، مگر نہ تو مورتی چرائی جا سکی، نہ ہی پراسرار افراد گرفتار ہو سکے۔ وہ حیرت انگیز طور پر پہرے داروں کو دھوکہ دے کر نکل جاتے تھے۔ وارداتوں کے تسلسل سے گھبرا کر نہ صرف مورتی کا تہوار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، بلکہ نقلی مورتی کو بھی فورٹ ولیم کے میوزیم سے ہٹا دیا گیا۔ لارڈ ڈلہوزی کا خیال تھا کہ اصلی مورتی کو لندن کے برٹش میوزیم بھیج دیا جائے، لیکن اسے بتایا گیا کہ بدھ کے پجاری لندن بھی پہنچ جائیں گے اور دولت انگلیشیا کے لیے نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا اس نے یہ خیال ترک کر دیا اور اصلی مورتی اس ہدایت کے ساتھ شمالی ہند کے کسی شہر میں بھیج دی کہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی موقع پر اس مورتی کی نمائش نہ کی جائے۔ نقلی مورتی کا قصہ بھی عجیب ہے۔ کمپنی سرکار نے برما میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہ مورتی شاہ آوا کو بھیٹ کر دی، جس پر خوش ہو کر شاہ آوا نے برما میں انگریزوں کی تجارتی مراعات میں اضافہ کر دیا۔ یہ مورتی بھگوان بدھ کی مقدس راکھ کی وجہ سے پوتر اور مقبول تھی، مگر جب برما کے دارالحکومت میں شاہ آوا کے سامنے بدھ پروہتوں نے مورتی کو ایک روگی پر آزمایا اور اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہی، تو تیسرے ہی دن وہ روگی چل بسا، جس پر پروہتوں کو شک ہوا کہ مورتی نکلی ہے۔ بعد میں مہاتما بدھ کی راکھ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو ناکامی ہوئی، جس پر مورتی کو نکلی قرار دے کر واپس کلکتہ بھیج دیا گیا۔ نیز کمپنی سرکار پر بداعتمادی کا اظہار بھی کیا گیا کہ اس نے نکلی مورتی تحفہ دے کر شاہ آوا کو دھوکہ دیا ہے، جس سے بدھوں کے جذبات گھائل ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر شاہ آوا کے تعلقات سرکار سے خراب ہو گئے۔ برما میں کمپنی کی بعض تجارتی مراعات منسوخ کر دی گئیں۔ اس بات کو بہانہ بنا کر انگریز کو برما میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ آخر اس نے برما کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور برما پر بھی اسی طرح قبضہ کر لیا جس طرح ہندوستان پر کیا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اصل مورتی، جس میں بھگوان بدھ کی راکھ محفوظ تھی، جسے چھو لینے سے روگی صحتیاب ہو جاتے تھے، اسے کلکتہ سے کہاں بھیج دیا گیا۔ کوئی بدھ گیانی اور بھکشو اس کا سراغ نہ لگا سکا، لیکن وہ لوگ اس مقدس مورتی کو مسلسل تلاش کرتے رہے، اس کی تلاش میں دیوانہ وار سرگرداں اور پریشان رہے۔ یہاں مقدس مورتی کا دوسرا باب ختم ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے ان عجیب و غریب واقعات پہ سوچتا اور حیران ہوتا رہا، اور میں نے سوچا آخر شاہ آوا کو نکلی مورتی بھیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اصلی مورتی بھیجی ہوتی تو برما کے ساتھ کمپنی سرکار کی دوستی ہو جاتی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، شاید انگریز سرکار برما سے دوستی چاہتے ہی نہیں تھے۔ شاہ آوا کو نکلی مورتی بھیجی اس لیے تھی کہ وہ مشتعل ہو کر کچھ مراعات واپس لے لے، جس سے انگریزوں کو برما میں فوجی مداخلت کا موقع مل جائے۔ کمپنی سے دوستی کی بجائے اس پہ فوجی قبضہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے۔ آخر کار 1888 میں انگریزوں نے برما پہ فتح بھی پا لی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے ایشیائی حکمران ایسے پرندے تھے جن کی آنکھوں کے سامنے انگریز شکاری اپنا جال بچھاتے اور وہ اس جال میں پھنس جاتے، مگر مجھے گزرے دنوں پہ ماتم کرنے کی فرصت نہیں۔ میں تو یہ جاننے کے لیے بے چین تھا
کہ بھگوان کی وہ مورتی کہاں بھیج دی گئی۔ آخر چاچا چکروتی سہائے نے اسے کہاں سے اور کس طرح ڈھونڈ نکالا۔ بڑے شوق کے ساتھ میں نے کتاب کا تیسرا باب کھولا۔ تیسرے باب میں چاچا نے لکھا تھا، رنگون کے ایک مشہور گیانی نے بھگوان کی مورتی غائب کر دینے کے واقعے پر اپنے وچار کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ انگریز خود تو اس صلیب کے بارے میں جس پر ان کے کہنے کے مطابق یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تھا، انگریز یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسے چھو لینے سے بیمار اور کوڑی شفا یاب ہو جاتے ہیں، مگر جب انہوں نے بھگوان بدھ کی مورتی کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں سنی تو ان کی مذہبی سیاست یہ برداشت نہ کر سکی کہ مہاراجہ شاکیہ منی بدھ کی کرامت کا چرچا ہو۔ اسی لیے انگریز سرکار نے مقدس مورتی غائب کر دی، مگر ہندوستان اور برما میں انگریزی قبضے کے بعد بھی بت پجاری اس مورتی کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ بت پجاریوں کی ایک خفیہ کانفرنس چین کے شہر مکاؤ میں ہوئی۔ مختلف دیشوں سے آئے ہوئے پجاریوں نے ایک کمیٹی قائم کی، جس کو پہلا کام یہ سونپا گیا کہ اس کے 2 ارکان لندن جا کر یہ کھوج لگائیں کہ مورتی کہیں خفیہ طور پر لندن تو نہیں بھیج دی گئی، مگر یہ سفر ناکام ثابت ہوا۔ جو پجاری انگلستان گئے انہوں نے برٹش میوزیم لندن کے علاوہ انڈیا آفس لائبریری میں بھی نوادرات کی چھان بین کی، لیکن کسی بھی ذریعے سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مطلوبہ مورتی کبھی لندن بھیجی گئی تھی۔ اس مہم کی ناکامی کے بعد تبتی لاماؤں نے اس وقت کے دلائی لاما سے درخواست کی کہ 1815 کی کھدائی میں پٹنہ سے دستیاب ہونے والی مقدس مورتی کو تو انگریزوں نے یقیناً کہیں غائب کر دیا ہے، لیکن ویسی ہی ایک مورتی جو صدیوں سے لہاسا کی بت خانقاہ میں تھی، جسے اناد بنڈو اپنے ساتھ ہندوستان لے گیا تھا، ضرور کہیں نہ کہیں ہندوستان میں ہوگی۔ ہمیں وہ مورتی ڈھونڈنی چاہیے۔ دلائی لاما کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور ایک پارٹی ہندوستان بھیجی گئی، لیکن یہ کوشش بھی بے سود رہی۔ اناد بنڈو کی یاترا کو بہت عرصہ بیت چکا تھا۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس نام کا کوئی تبتی لاما کبھی ہندوستان آیا تھا یا نہیں۔ تبتی لاماؤں کی پارٹی ناکام اور نامراد لہاسا آ گئی۔ انہیں مورتی کا کوئی کھوج نہ ملا، نہ ہی یہ معلوم ہوا کہ اناد بنڈو کہاں گیا اور مورتی کہاں گئی۔ پیہم تلاش اور مسلسل ناکامی کے بعد یہ مہم ہی ترک کر دی گئی، مگر بعض لاماؤں نے ذاتی طور پر جستجو جاری رکھی۔ 1920 میں ایک لاما بدری ساکھا آسام کے سرحدی قبائل میں گھومتا پھرتا باٹی پارا تک جا پہنچا، جہاں اس نے 3 صدیاں قبل گوچی ساؤ کے بدھ دھرم قبول کرنے اور لاما اناد بنڈو کے سواگت کی خاطر آسام کے دور افتادہ پہاڑوں کی طرف جانے کی کہانی سنی۔ اس واقعے کے بعد گوچی ساؤ کا پریوار انہی پہاڑوں پہ جا بسا تھا۔ یہ باتیں سن کر بدری ساکھا روپا سے ہوتا ہوتا دشوار گزار پہاڑی سفر کرتا ایک دن ساؤگاری تک پہنچ گیا۔ ساؤگاری میں اس کی ملاقات ساؤ خاندان کے وارث منگل ساؤ سے ہوئی، جو گوچی ساؤ کی وصیت کے مطابق اس عمارت میں نروان کی تپسیا جاری رکھنے کا پابند تھا۔ بدری ساکھا نے اپنا مطلب ظاہر کرنے میں جلدی نہیں کی۔ اس نے منگل ساؤ کو بتایا کہ وہ ان مقامات کو دیکھنے آیا ہے جن سے اناد بنڈو 3 صدیوں پہلے گزرا ہے۔ منگل ساؤ نے اسے بتایا کہ اناد بنڈو گیا کی طرف جاتے ہوئے نہ صرف رتنا گری میں ٹھہرا بلکہ واپسی میں بھی اس نے یہیں قیام کیا اور یہیں اس کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ بدری ساکھا کے لیے یہ انکشاف کسی اچنبھے سے کم نہ تھا کہ رتنا گری کے شمالی بن میں اس کی سمادھی موجود ہے اور یہ جنگل اناد بن کہلاتا ہے۔ منگل ساؤ اسے خود لے کر شمالی پربت کے جنگل اناد بن میں گیا اور اناد بنڈو کی سمادھی دکھائی۔ اب بدری ساکھا کو وشواس ہو گیا کہ وہ اپنی تلاش میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ مورتی ساؤگاری میں ہی موجود تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مورتی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسے لگا شاید منگل ساؤ ٹال مٹول سے کام لے گا، اسی لیے اس نے وضاحت کر دی کہ وہ دراصل لہاسا کی بت خانقاہ کا نمائندہ ہے، تاکہ اس مورتی کو واپس لے جا سکے جو اناد بنڈو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ منگل ساؤ نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اعتراف کیا کہ اسے اپنے پرکھوں کی طرف سے جو روایات ملی ہیں ان کے مطابق بدھ کی ایک مقدس مورتی اناد بنڈو کے پاس موجود تھی، جسے چھو لینے سے روگی اچھے ہو جاتے تھے۔ گوچی ساؤ کے سامنے ایک روگی نے مورتی کو ہاتھ لگایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر بدھ دھرم پہ گوچی ساؤ کا وشواس بڑھ گیا۔ اس نے اناد بنڈو سے بنتی کی کہ گیا کی یاترا سے واپسی تک مورتی اسے دے دی جائے، کیونکہ وہ آسام کے سرحدی قبیلوں میں بھگوان بدھ کی سچائی کا پرچار کرنا چاہتا تھا۔ اناد بنڈو نے مورتی اس کے حوالے کر دی اور رتنا گری کی وادی میں ساؤگاری کا سنگ بنیاد رکھ کر صوبہ بہار کی طرف چلا گیا۔ وہ لمبی مدت کے بعد گیا کی یاترا سے لوٹا۔ اس وقت ساؤگاری کی آدھی عمارت تیار ہو چکی تھی۔ اس نے برسات کا موسم یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا،
لیکن ایک رات اچانک شدید بیمار ہوا اور دوسرے ہی دن چل بسا۔ آخری خواہش کے مطابق اس کی سمادھی شمالی پربت کے جنگل میں بنا دی گئی۔ انات بنڈو کے اچانک سرگباش ہونے کی یہ کہانی سن کر بدری ساکھا نے پوچھا، ان بھکشوؤں کا کیا ہوا جو انات بنڈو کے ساتھ آئے تھے؟ منگل ساؤ نے بتایا، گیا کی یاتری سے واپسی پر اس کے ساتھ صرف 2 بھکشو تھے۔ انات بنڈو کے سرگباش ہونے کے بعد ان بھکشوؤں نے ساؤگاری میں ہی قیام کرنے کی ٹھان لی۔ وہ یہیں رہے اور یہیں مرے، آگ ان کے جسموں کو کھا گئی۔ پھر تو وہ مورتی بھی یہیں ہوگی۔ منگل ساؤ کہنے لگا، گوچی ساؤ اپنی زندگی میں ہی مورتی کھو بیٹھا تھا اور مرتے دم تک پریشان رہا۔ ساؤگاری کی عمارت مکمل ہو جانے کے بعد اس کے جیون کا ایک ہی مقصد تھا کہ بدھ دھرم کا پرچار کرے۔ اس نے ساؤگاری میں نروان کی تپسیا جاری رکھی، خود نگر نگر گھومنے لگا اور سچائی کا پرچار کرنے لگا۔ ایک دن وہ بھکشوؤں کے ساتھ پوربی آسام کے قبیلوں کی طرف جا رہا تھا جو بدھا کی مورتی کو چند روگیوں پہ آزمانا چاہتے تھے۔ سیکھوا گھاٹ پر برہم پتر ندی پار کرتے ہوئے ناؤ الٹ گئی۔ گوچی ساؤ اور بھکشو تیز رفتار لہروں میں غوطے کھانے لگے۔ مانجھیوں نے بڑی مشکل سے ناؤ کو سیدھا کیا اور انہیں ڈوبنے سے بچایا، مگر اس حادثے میں سامان کے ساتھ مقدس مورتی بھی دریا کی بھینٹ ہو گئی۔ گوچی ساؤ کو مورتی کے کھونے کا بڑا دکھ ہوا۔ اس نے تلاش کے لیے سیکھوا گھاٹ پہ ڈیرا ڈال دیا۔ مانجھیوں کے علاوہ غوطہ خوروں اور ماہی گیروں کو بلا کر ندی سے مورتی کھوجنے کی مہم شروع کی۔ ماہی گیروں نے کشتیوں کے جال ڈال دیے۔ مانجھیوں اور غوطہ خوروں نے ندی کو دور دور تک کھنگال ڈالا۔ گوچی ساؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ انعام کی رقم میں اضافہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ انعام کی رقم 10,000 تک پہنچ گئی۔ برہم پتر کے دریا میں جال ڈالے گئے، غوطے لگائے گئے، غوطہ خور دور دور تک چلے گئے، حتیٰ کہ روڑے کنکر تک نکال لائے، مگر جس چیز کی تلاش تھی وہی نہ ملی۔ گوچی ساؤ ایک بہت امیر آدمی تھا۔ وہ باٹی پارا کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس نے مورتی کی تلاش کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا۔ مورتی کے ڈھونڈ لانے والے کے لیے بڑے سے بڑے انعام کا اعلان کیا۔ دریا کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا گیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر غوطہ خوروں نے اسے یہ کہہ کے مایوس کر دیا کہ وہ مورتی یا تو کسی مگرمچھ نے نگل لی ہے یا پانی کے ساتھ بہتی ہی بہتی سمندر میں جا گری ہے۔ یہ جواب سن کر گوچی ساؤ پاگل ہو گیا۔ ماہی گیر، مانجھی، غوطہ خور 2.5-3 ماہ تک مورتی کو ڈھونڈتے رہے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، گوچی ساؤ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آخر ہزاروں روپے برباد کرنے کے بعد ایک دن وہ ناکام و نامراد ماتم کرتا ہوا ساؤگاری لوٹ آیا۔ وہ چیخ چیخ کر روتا تھا۔ اس کے گھر والوں، نوکروں اور بھکشوؤں نے جو اس کے ساتھ ہی آباد ہو گئے تھے، اس کا دکھ بانٹنے کی بہت کوشش کی، اس کا دھیان کہیں اور لگانے کے لیے بڑے جتن کیے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ گوچی ساؤ اس مورتی کی شکل میں اپنے جیون کی سب سے قیمتی چیز گم کر بیٹھا ہے۔ کوئی گہرا صدمہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اسی حالت میں اس نے کچھ دن انات بنڈو کی سمادھی پر تپسیا کی۔ ساؤگاری کے باسی اندھیری راتوں کے پرہول سناٹے میں اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنتے تھے اور کانپ جاتے تھے۔ مورتی کا دریا میں گرنا اور گم ہو جانا محض ایک حادثہ تھا، مگر گوچی ساؤ سمجھتا تھا کہ یہ حادثہ اس کی کسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ جب تک مورتی نہیں مل جاتی، اس کی روح اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ سمادھی پر پرائشچت کا چلہ کاٹنے کے بعد جب وہ ساؤگاری میں آیا تو بہت افسردہ تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا، مورتی کھو جانے میں آپ کا کوئی دوش نہیں، مگر آپ تو اس کی خاطر جان دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ گوچی ساؤ نے جواب دیا، مورتی کے ساتھ میں بھی گم ہو گیا ہوں۔ تم مورتی کے کھو جانے کو صرف حادثہ سمجھتے ہو، مگر حادثہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اگر تم جان لو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو شاید اس کے تصور سے ہی پاگل ہو جاؤ۔ بیٹے نے بڑی کوشش کی کہ بھید کی وہ بات جان سکے جسے گوچی ساؤ اشاروں میں بیان کر رہا تھا، مگر باپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور اپنا راز اپنے ساتھ لے گیا۔ گوچی ساؤ نے بہت لمبی عمر پائی۔ جب تک جیتا رہا مورتی کو ڈھونڈتا رہا۔ اس کے جیون کے کئی برس برہم پتر کے کناروں پہ گزرے۔ اس کا خیال تھا شاید کبھی سیلاب آئے اور وہ دریا مورتی کو کنارے پر اچھال دے اور مورتی اسے دوبارہ مل جائے، مگر واقعی مورتی کو کسی مگرمچھ نے نگل لیا تھا یا وہ بہتی بہتی سمندر کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ مورتی اسے دوبارہ کبھی نہ ملی۔ اس صدمے نے گوچی ساؤ سے جیون کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ وہ موت کے بستر سے آ لگا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اس کی اولاد ساؤگاری کو کبھی ویران نہ ہونے دے، نسل در نسل یہاں نروان کی تپسیا جاری رکھے، اس کے مرنے کے بعد بھی مورتی کی تلاش جاری رکھے۔ اگر ساؤ خاندان کو اپنی ساری دولت کے بدلے بھی مورتی کہیں سے مل سکے تو اسے ساؤگاری میں ضرور واپس لایا جائے۔
یہ کہانی بیان کرنے کے بعد منگل ساؤ بولا، گوچی ساؤ کو سرگباش ہوئے ایک زمانہ بیت گیا، مگر اس کی اولاد نسل در نسل ساؤگاری میں نروان کی تپسیا کرتی ہے اور گم شدہ مورتی کو ڈھونڈنے کے جتن کرتی ہے۔ اب میں ساؤگاری میں ساؤ خاندان کا وارث ہوں، اپنے جد اعلیٰ کی خواہش کے مطابق مورتی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا سروپ یہ فرض ادا کرے گا۔ جب تک مرنے والے کی خواہش پوری نہیں ہو جاتی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم باپ بیٹا تو خود اس مورتی کی تلاش میں ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں پدھارے ہیں۔ بدری ساکھا کو یقین تھا کہ منگل ساؤ نے مورتی کے ضائع ہو جانے کا جو واقعہ سنایا ہے وہ درست ہے، کیونکہ گم شدہ مورتی کو کھوجنے کے جو خاندانی ثبوت پیش کیے گئے وہ ناقابل تردید تھے۔